علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہے چونکہ مغرب کا وقت نزدیک ہے، اور بس چند منٹ میں اپنی بات آپ تک پہنچانا ہے، اسی لیے میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا۔ شعراء کرام کے پاس ہی وقت بہت کم تھا، سب سوچ رہے تھے کیا پڑھیں اور کیا چھوڑیں، تو بہرحال ہم کو بھی یہی سوچنا پڑ رہا ہے کہ کیا پڑھیں اور کیا چھوڑیں۔ تو ابتدا کہ دستخط جس کے نہ ہو تو خلد مل سکتی نہیں، دستخط جس کے نہ ہو تو خلد مل سکتی نہیں، حشر میں وہ مظہر دست خدا ہے فاطمہ۔ حشر میں وہ مظہر دست خدا ہے فاطمہ۔ یقیناً محفل کے تاجدار تو آپ ہی ہیں، سب ہیں، آپ سب ہیں، آپ سب ہیں۔ یقیناً شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جنت میں چلا جائے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا رسول اللہ شفیع ہیں، شفیع المذنبین، شفاعت کرانے والے ہیں، اپنی امتی کی شفاعت کرائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ ان کی شفاعت، اور یقیناً سب کو ماننا بھی چاہیے اور سب کو امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن بالکل اسی طرح سے جیسے دہلی جانے کے لیے ٹرین ہوتی ہے، کچھ ریزرو ہوتی ہیں سیٹیں، کچھ ان ریزرو ہوتی ہیں۔ جو رسول اللہ سے صرف شفاعت حاصل کریں گے تو بغیر ریزرویشن والی بوگی میں ہوں گے، لیکن جن کا تعلق فاطمہ سے ہوگا، علی سے ہوگا، حسن سے ہوگا، حسین سے ہوگا، جتنا تعلق گہرا ہوگا اتنا بہتر ریزرویشن ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آس بن وائل، ہمارے آس کا باپ، اس نے جب حضور کا ایک بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا تو تانا دیا تھا، دن بھر وہ انتظار میں تھا کہ محمد مل جائیں تاکہ وہ تانا دے۔ جب حضور ملے تو کہا اے محمد، دیکھا ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو، تمہارے بیٹے چلے گئے، تم ابتر ہو گئے، لا ولد ہو گئے، بے اولاد ہو گئے، تمہاری نسل منقطع ہو گئی۔ ایسے جملوں کا اس نے استعمال کیا کہ ان جملوں نے پیغمبر کے قلب پہ اثر کیا، اور پیغمبر نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کر، اس سے قبل کے پیغمبر کے لبھائے مبارک کو جنبش ہوتی، جبرائیل بحکم خدا جلدی سے آئے اور کہا اے اللہ کے حبیب، بعد سلام خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قطعی پریشان نہ ہوئیے، دل برداشتہ نہ ہوئیے، ان قریب اللہ آپ کو ایسا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب پیغمبر اس عطا کے انتظار میں رہتے تھے، عطا ملے، وہ عطا آ جائے، وہ عطا آ جائے۔
ایک مرتبہ کا پروردگارہ تو نے عطا کا وعدہ کیا تھا لیکن مجھ تک ابھی تیری عطا پہنچی نہیں. آواز قدرت آئی, اس عطا کے لیے انتظار نہیں کرنا بلکہ اس کے لیے آنا پڑے گا. آنا پڑے گا. کہاں؟ معراج کی بلندیوں پہ آنا پڑے گا. اس زمین کو چھوڑنا پڑے گا. اور صرف زمین کو نہیں, اہتمام بھی کرنا پڑا. 40 دن خدیجہ نے روزے رکھے, 40 دن رسول اللہ نے روزے رکھے, دونوں الگ الگ گھر میں. خدیجہ اپنے گھر میں, محمد عربی ابو طالب کے گھر میں. ابو طالب کو لوگ سمجھے ہی نہیں. ابو طالب کا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں سے محمد کو معراج نصیب ہوئی. اگر رسول اللہ کو ابو طالب کے گھر سے معراج مل سکتی ہے تو مسلمان اگر واپس در ابو طالب پر آ کر اپنے سر کو جھکا دے تو تمام امت مسلمہ کو بھی معراج مل سکتی ہے. کھوئی ہوئی عزت واپس آ سکتی ہے. جب تک در ابو طالب سے دور رہیں گے ایسی ذلیل ہوتے رہیں گے. ذلت مقدر بنی اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ابو طالب کے در کو چھوڑا ہے. علی کے در کو نہیں. علی کے بھی مخالف ہوئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. یہ ایک الگ موضوع شروع ہو جائے گا. تو بہرحال پیغمبر گئے معراج پر گئے تو آپ کو اللہ نے وہ سیب عطا کیا جس کے لیے اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر. بے شک ہم نے عطا کیا ہے. میں نے نہیں, ہم نے عطا کیا ہے. اللہ نے جہاں ڈائریکٹ کہا وہاں کہا انی, لیکن یہاں انا ہم نے عطا کیا. یعنی کوئی اور ہے جو سہارا بنا ہے پیغمبر کو دینے میں, عطا کرنے میں. تو وہ دوسرا سہارا کون ہے؟ وہ خدیجہ الکبریٰ. خدیجہ سہارا بنی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا دیا ہوا تحفہ رسول اللہ کو ملا. اب آپ سمجھے کہ رسول اللہ کیوں اٹھ کر کے استقبال کرتے تھے, کیوں فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کو چومتے تھے, سونگھتے تھے. اور فاطمہ زہرا پوچھتی تھی بابا آپ کیا سونگتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ میں اس سیب بہشتی کو سونگتا ہوں. اس سیب بہشتی کو سونگتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سب مل کر کے پڑھ لیجئے. تو اللہ نے معراج پہ عطا کیا. اسی لیے فاطمہ زہرا خاتون جنت ہے. قبلہ کوئی شخص رجل جنت نہیں ہے. ارے کیا لفظ استعمال ہے؟ کوئی رجل جنت کوئی نہیں ہے. فاطمہ تنہا خاتون جنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب جنت کے لیے ہے, تنہا فاطمہ ہے جو جنت سے ہے. تنہا فاطمہ ہے جو جنت سے ہے. میں مجلسوں میں بھی پڑھ چکا ہوں اس بات کو. فاطمہ جنت سے ہے, باقی جنت کے ہیں. اسی لیے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں امام حسین کی زیارت میں؟ فی الاسلاب الطاہرہ والارحام المطہرہ. سلام ہو ان اسلاب طاہرہ پر, ان ارحام مطہرہ پر جیسے جن میں آپ نے سفر کیا اسلاب طاہرہ میں. لیکن شہزادی کے حوالے سے یہ جملہ نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ائمہ نے تو اسلام میں سفر کیا لیکن فاطمہ نے سفر نہیں کیا. فاطمہ تو بس اتنا سا سفر ہے کہ معراج سے رسول اللہ نے لیا, رحم خدیجہ الکبریٰ میں منتقل کیا اور فاطمہ زہرا دنیا میں آ گئی. بس اتنا سا سفر ہے فاطمہ کا. تو تنہا فاطمہ زہرا ہے جو خاتون جنت ہے. خاتون محشر بھی فاطمہ ہے. خاتون محشر بھی فاطمہ ہے. بس اس روایت سے میں اپنی تقریر کو تمام کر رہا ہوں. جب روز محشر ہوگی, سوچ کے بہت کچھ آیا تھا, روز محشر ہوگی تو آواز قدرت آئے گی, یا اہل المحشر اپنی آنکھوں کو نگاہوں کو نیچا کر لو. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کون آ رہا ہے؟ کہ فاطمہ زہرا آ رہی ہے.
फातिमा ज़हरा कहेंगी परवरदिगारा मैं चाहती हूं कि मेरे चाहने वालों की शिफाअत हो जाए। सुभान अल्लाह। फातिमा से कहा जाएगा पहले कि आप जन्नत जाइए, फातिमा दरवाजे जन्नत पे खड़ी हो जाएंगी, पूछा जाएगा फातिमा आप क्यों नहीं जा रही है? कहा कि जब तक चाहने वालों को नहीं बख्शा जाएगा फातिमा जन्नत में नहीं जाएगी। कहा कि जिसको चाहो बख्शवा लो। फातिमा ने बख्शवा लिया। फिर कहा गया फातिमा आप जन्नत में क्यों नहीं जा रही है? कहा परवरदिगार अभी कमा हक नहीं मिला, अभी क्या बात है, क्या बात है। कमा हक नहीं मिला, तब भी नहीं मिलेगा, उसके बाद भी। कहा और क्या चाहती हैं? कहा और मजीद शिफात चाहती हूं। कहा कि जो आपके चाहने वालों के चाहने वाले हैं, आपकी आल के चाहने वालों के चाहने वाले हैं, आप उन्हें भी बख्शवा करके जन्नत में ले जा सकती है। उस वक्त फातिमा ज़हरा दानों के दरमियान से, खराब दानों के दरमियान से जैसे अच्छे दाने चुने जाते हैं, उसी तरह से चाहने वालों के चाहने वालों को चुनेंगी और उन्हें जन्नत में लेकर के जाएंगी। ये है अज़मत फातिमा ज़हरा। अल्लाह ने इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर नस्ल कसीर अता किया। वो आस बिन वाइल अबतर हो गया, उसकी नस्ल का पता नहीं है, लेकिन रसूल अल्लाह की नस्ल में ऐसी बरकत की है अल्लाह ने। बेशक। और क्यों ना हो, ये जो नस्ल में बरकत है, हर जगह सादात नजर आते हैं ना, ये भी खदीजा और अबू तालिब के एहसान का बदला है। खदीजा और अबू तालिब का एहसान था खुदा पर, खुदा ने इनके एहसान का बदला दिया। इनका एहसान है ता क़याम क़यामत बाकी रहना, तो बदला एहसान भी ऐसा हो जो ता क़याम क़यामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बेटी खदीजा की ली, बेटा अबू तालिब का लिया, नस्ल मोहम्मद अरबी की चलाई, और उस नस्ल से जो सादात दुनिया में फैले हैं, ये सादात का वजूद बता रहा है कि अल्लाह के एहसान का बदला जारी हो सकता है। जब तक इस्लाम रहेगा, ये दुनिया रहेगी, तब तक ये बदला भी चलता रहेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।